آفاقی و عالمگیر شخصیت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ ترجمہ: مجھے 6 چیزوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی، جامع کلمات ادا کیے گئے، روب کے ساتھ مدد کی گئی، میری خاطر مال غنیمت حلال کیا گیا، میری خاطر زمین کو سجدہ گاہ اور پاک بنا دیا گیا، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر تمام انبیاء کی بعثت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مقصدیت یعنی اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ حضور شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل و جداگانہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں میں مجھے سب پر فضیلت دی گئی۔ پہلا، جوامع الکلم سے مراد قرآن کریم، حدیث، حکمت، فصاحت و بلاغت وغیرہ ہے۔ دوسرا، نصرت بالرعب سے مراد کفار کے دلوں میں آپ کے وجود مسعود کا وہ دبدبہ و رعب ہے جس سے 1 مہینے کی مسافت پر بھی شاہان عالم کانپ اٹھتے اور پسپا ہو جاتے تھے۔ تیسرا، احلت لی الغنائم سے مراد وہ مال غنیمت جو پہلے انبیاء اور نہ ہی ان کی امتوں کے لیے حلال تھا، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے حلال اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصاً 5واں حصہ جائز کر دیا گیا۔ چوتھا، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا سے مراد پہلی امتوں کے لیے ہر جگہ نماز کی ادائیگی جائز و درست نہ تھی، مخصوص مقامات متعین تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے تمام زمین سجدہ گاہ پاک اور پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ جہاں لغوی معنی مراد ہے، مسجد شرعی وہ ہے جس کا مالک اسے مسلمانوں کی عبادت کے لیے وقف کر کے اس کا راستہ علیحدہ کر دے اور وہاں مسلمان نماز ادا کریں۔ پانچواں، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً سے مراد ساری انسانیت، اقوام عالم و قبائل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرنا لازم کر دیا گیا۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص اگر آپ پر ایمان نہ لایا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہ آئے گا اور نہ ہی اس کی ضرورت ہوگی۔ چھٹا، وختم بی النبیون قیامت تک کوئی نبی اور رسول مبعوث نہ کیا جائے گا۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام کے ادوار مکمل ہو چکے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ترویج و اشاعت اور اقامت دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا وہ جھوٹا و کافر اور دجال ہوگا۔ خزینہ حفظ حدیث صفحہ نمبر 66۔